الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیے. صلی علی وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد عجل فرجہ. لطف و عنایت پروردگار ہے، اس کی بارگاہ میں شاکر ہیں اس کی تمام عنایات پر، خصوصاً اس عنایت خاص پر کہ اس نے ہمیں اس زندگی میں ایک مرتبہ پھر فرش عزا کی توفیق عطا فرمائی ہے. خداوند متعال بے حق محمد و آل محمد آپ تمام مومنین کی دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے. جو قلب مضطرب ہیں، پریشان ہیں، پروردگارہ ان تمام قلوب کو اطمینان عطا فرمائے. ان ایام حسینی میں ہم سب کو راہ حسین ابن علی کو سمجھ کر اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین کے لیے اپنی خاص فتح و نصرت نازل فرما، تمام مستکبرین کو نابود فرما. ہم سب کو دنیا و آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد و شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توفیق پروردگار سے گزشتہ 2 شبوں سے آپ کے خدمت میں عزاداری ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اس عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو کربلا کو کیا دیکھیں گے. حق یہ بنتا ہے جب حقیقت بڑی ہے تو پھر اس نگاہ سے دیکھا جائے جس میں وہ حقیقت سما سکے. بعض اوقات انسان دیکھتا آسمان کو ہے مگر اتنے چھوٹے سوراخ سے دیکھتا ہے کہ جتنا سوراخ ہے اتنا آسمان نظر آتا ہے، اور پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہے. حقیقت تو اتنی بڑی ہے کہ انسان کی نظروں میں سما نہیں سکتی. اس اتنی بڑی حقیقت کو انسان ایک سوراخ سے دیکھ رہا ہے اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ کل کی کل حقیقت یہی ہے. شہید مطہری نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، تو کہا عربوں کے ہاں کوئی ہاتھی لے آیا، اور رات کا وقت تھا، ہاتھی تاریکی میں کھڑا ہوا تھا، تو لوگوں کے اندر بڑی حس تھی کہ بھئی یہ چیک کریں، دیکھیں ہاتھی ہوتا کیسا ہے، جستجو تھی. اب کوئی گیا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، اندھیرا تھا، نظر تو آ نہیں رہا تھا، اس کا ہاتھ اس کے پاؤں پہ پڑا. اس نے باہر آ کے کہا ہاتھی پلر جیسا ہوتا ہے. ایک اور گیا، اس کا ہاتھ جا کے کان پہ لگا، اس نے کہا ہاتھی بڑے بڑے پنکھے جیسا ہوتا ہے. ایک اور بندہ گیا، اس کا دم پہ ہاتھ لگا، اس نے کہا اندر جھاڑو لٹک رہا ہے، ہاتھی جھاڑو جیسا ہوتا ہے. اب جو گیا، ایک گیا اس نے سونڈ کو ہاتھ لگایا تو سونڈ کا اندر موٹا پائپ ہے، ہاتھی پائپ جیسا ہوتا ہے. حقیقت ایک تھی لیکن جو آ رہا تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا. مشکل یہ تھی
کہ اس حقیقت کو فرصت سے سمجھنے کی کوشش کسی نے نہیں کی تھی۔ کربلا جو ایک حقیقت ہے اور زندہ حقیقت ہے، وہ آج اتنی متضاد باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ حقیقت تو ایک ہے، مگر فرصت چاہیے کہ اس کربلا کو پوری طرح سمجھا جائے۔ اب کہاں سے سمجھیں، کیسے سمجھیں؟ خوب ہم ناقص العقل و ناقص الفکر خوب ان سے سمجھیں جنہیں خدا نے وہ کمالات عطا کیے ہیں کہ جنہیں نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ مشکل مطالب کو ہمارے ذہنوں میں نزول دیں۔ قرآن نازل ہوا، نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابل فہم ہو گیا، ایک ایسے مقام پر تھا ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، خدا نے نازل کیا، میرے اور آپ کے فہم کے قابل بنا دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی بارگاہ میں ہوں، قرآن مجھے کچھ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکیزگی کے ساتھ قرآن کی بارگاہ میں نہیں ہوں۔ اب وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، اب اگر کوئی مشکل ہوگی تو وہ یہاں موجود ہوگی۔ لہٰذا اگر کربلا کو، اگر عاشورہ کو، اگر عزاداری کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہترین ذریعہ یہ ہے کلام معصوم سے سمجھیں۔ جب آپ کلام معصوم سے عزاداری کو سمجھیں گے، کربلا کو سمجھیں گے، تو حقیقت کربلا بدل جائے گی بالکل۔ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے کربلا میں خون نظر آئے گا، زینب اولیاء کی نگاہ سے دیکھیں گے کربلا میں جمال خدا نظر آئے گا۔ جمال کمالات اتنے بڑھ جائیں کہ جب وہ کمالات ٹپکنے لگیں اسے جمال کہتے ہیں۔ ثانی زہرا یہ نہیں فرما رہی میں نے کربلا میں کمال دیکھا، کہا میں نے جمال خدا دیکھا ہے۔ مجھے بندگان خدا میں اللہ کے ایسے بندے نظر آئے کہ جن میں الہی صفات ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صفت عبودیت کو کمال پہ دیکھا ہے میں نے کربلا۔ اب یہی فرش عزا جسے ایک دید سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک دید سے معصومین دیکھتے ہیں۔ ہماری دید یہ ہم نے مجلس منعقد کی، بیٹھے اور چلے گئے۔ معصومین کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ وہ مجالس ہیں جن پہ خدا اپنی خاص برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے، اب الفاظ میرے ہیں، جن کے ذریعے سے زمانے کے امام کے ناصر تیار ہونے۔ یہ وہ مجالس ہیں کہ جن کے ذریعے سے بھولی ہوئی باتیں یاد کرائی جانی ہیں۔ ہمارے ہاں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں جی، بعض کو کہتے ہیں یہ اصلاحی مجلسیں ہیں، بعض کو کہتے ہیں یہ غیر اصلاحی مجلس ہیں۔ ایسا ہے نا جی، یہ اصلاحی مجلس ہے، یہ غیر اصلاحی مجلس ہے۔ بھئی مجلس ہے عزاداری کا حصہ، اور عزاداری ہے کربلا کا تسلسل۔ مجھے بتاؤ کیا کربلا ایک ہیں یا دو ہیں؟ کبھی سنا یہ کربلا اصلاحی ہے، یہ کربلا غیر اصلاحی ہے؟ آپ بول نہیں رہے، ایسے موقعوں پہ میں تنہا ہی رہ جاتا ہوں ہر جگہ۔ بھائی کربلا ایک ہے یا دو؟ کون سی، اصلاحی یا غیر اصلاحی؟ تو پھر یہ بتائیے کہ کربلا کے تسلسل میں آپ نے ایک مجلس کو اصلاح سے باہر کیسے نکال دیا؟ یہ کیسے تصور کیا کہ یہ مجلس ہے اور اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے؟ اصلاح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی مجلس کا مقصد اصلاح نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہے، مجلس حسین ابن علی نہیں ہے۔ صغرا کبرا درست بنے نا، صحیح نتیجہ حاصل کیا ہم نے۔ بھئی ازا سلسلہ کربلا، تسلسل کربلا، کربلا انما خرج، انما یعنی صرف اور صرف خرج تو لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرے نکلنے کا تنہا مقصد جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہے۔ آقا مشکل یزید میں اصلاح آپ امت کی کر رہے ہیں، امت تو بیچاری حاجی ہے، امت تو بیچاری نمازی ہے، امت حج کر رہی ہے، آپ حج چھڑوا کے کربلا لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مشکل یزید میں فاسق یزید ہے، فاجر یزید ہے، تو اصلاح امت کی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یزید قابل اصلاح نہیں ہے۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، ایک ہے نجاست، ایک ہے نجس، ایک ہے متنجس۔ فقہ کی اصطلاح میں نجس، خدا نے پوری کائنات میں صرف 11 چیزوں کو نجس خلق کیا۔ کتنی چیزوں کو؟ 11 چیزوں کو۔ سمجھ نہیں آتی 11 چیزیں نجس ہیں اور مومن کبھی پاک ہی نہیں ہوتا۔ اتنی ساری چیزیں خدا نے پاکیزہ خلق کی ہیں، یہ 11 نجاسات ہی ہمارے قریب رہتی ہیں کیا ہمیشہ؟ کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ، نہیں آج میں پاک نہیں ہوں، بس شک ہے میرا وضو نہیں ہے، شک ہے میں پاک نہیں ہوں۔ آگا شک ویلڈ نہیں ہوتا، اگر آپ کو جب تک آپ کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پاک ہیں، اس وقت تک آپ نجس
جی ہم گئے تھے فلاں چھیٹ آئی تھی پڑ گئی تھی، وہ پڑ گئی وہ پاک، آپ کو یقین تھا نجس ہے؟ نہیں تھا، بس یقین نہیں تھا تو پھر وہ پاک ہے، آپ نجس نہیں ہیں۔ بس 11 چیزیں نجس ہیں، باقی پوری کائنات، پوری دنیا خدا نے پاک خلق کی ہے۔ اب ان 11 چیزوں کے ملنے کی وجہ سے باقی چیزیں متنجس ہوتی ہیں، جنہیں ہم اپنی عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ چیز نجس ہو۔ مثلا لباس، کپڑا پاک ہے، کسی نجس شے سے ملے گا متنجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نجس نہیں ہوتا۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ نجس کو کبھی پاک نہیں کیا جا سکتا، متنجس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یزید متنجس نہیں ہے، نجس ہے۔ جس نے یزید پاک کرنے کی کوشش کی، نہ فقط خود نجس ہو جائے گا، اپنے اجداد کو بھی نجس کرا بیٹھے گا، نسلوں کو بھی اسی ضلالت میں کھینچ لائے گا۔ خوب حضور، بس یزید قابل اصلاح نہیں ہے، امت قابل اصلاح ہے۔ جو اس جیسے نجس یزید کو ممبر پہ بیٹھا دیکھے اور پھر چپ رہے، ان لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر روح کربلا آج اس عزاداری میں آ جائے، حضور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مومن، کوئی مجلسی، کوئی عزادار، کوئی حسینی مسند اقتدار پہ کسی نجس کو بیٹھا برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کی گفتگو کا مقدمہ بن رہا ہے حضور، ان باتوں کو سادہ نہیں لیجیے گا۔ اگر روح عزاداری، روح قیام، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، قیام کرو خدا کی خاطر، اگر وہ روح کربلا آج آ جاتی، کربلا زندہ رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ آج جو ہمیں لا تعلق کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھو کیا حسین لا تعلق تھے اپنے زمانے کے حاکم سے؟ اگر آقا لا تعلق تھے ہم بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس زمانے کا فاسق و فاجر، اس کے سائے میں نماز پڑھو تو نماز درست نہیں ہوتی، تو آج کے زمانے کے فاسق و فاجر کے سائے میں نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ وہ روح عزا ہے کہ ہر اس نجس سے نفرت کرو۔ اچھا نفرت کرو، نفرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ نفرت کا نتیجہ حضور یہ ہے کہ وہ جو لائق مسند ہیں ان کے لیے میدان ہموار کرو۔ اقتدار کی مسند کا حقدار ہر زمانے میں کون ہے؟ ہر زمانے میں مسند اقتدار کا حقدار وہ ہے جسے خدا نے زمانے کا امام بنایا ہے، وہ حقدار ہے۔ امام زمانہ کہاں بیٹھیں گے؟ آ کر کسی مسجد کی امامت فرمائیں گے؟ نہیں، امت کی امامت فرمائیں گے۔ کیوں اسرائیل کو ضرورت پڑتی ہے کہ 3 ادارے بنائے؟ اب میری معلومات کے مطابق بڑھ گئے ہوں تو شاید 3 ادارے بنائے صرف مہدویت پہ تحقیق کرنے کے لیے کہ امام کیسے آئیں گے۔ اتنے ادارے تو 3 گھنٹے تو ہم نے نہیں نکالے مہدویت کے لیے کبھی زندگی میں ایک ساتھ۔ اسرائیل کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ چونکہ انہیں پتا ہے کہ جو نظریہ رکھ کے بیٹھے ہیں اس کی طاقت انہیں خود نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں ایک منجی آئے گا، کیا کرے گا؟ آ کے جتنے باطل اقتدار ہیں سب نابود کر دے گا۔ پھر کون سا اقتدار قائم کرے گا؟ وہ اقتدار جو اقتدار الہی ہوگا۔ زمین پر اللہ کی حکومت اللہ کے صالح بندوں کے ذریعے سے، یہ مقصود ہے، یہ ہدف ہے آپ کا۔ اب آپ پہ جتنے تیر برس رہے ہیں، جتنی سنگباریاں ہو رہی ہیں، وہ زبانی ہوں، وہ بم دھماکے ہوں، وہ فتوے ہوں، وہ سب کچھ اس تناظر میں ہے حضور۔ آپ کہہ رہے ہو ہم تو صرف مجلس کر رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہیں پتا ہے صرف مجلس نہیں کر رہے ہو، تم ایک ایسا نظریہ پیش کر رہے ہو جو زمانے کی یزیدیت کو نگل جائے گا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں دیکھو باہم اکٹھے رہو، اپنے انصار سے، اپنے اصحاب سے، مومنوں سے فرماتے ہیں کہ باہم اکٹھے رہو اور آپس میں مذاکرہ کرو، گفتگو کرو، بیٹھو گفتگو کرو، مذاکرہ کرو۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرشتے تمہیں گھیر لیں گے جب تم آپس میں بیٹھو گے اور باہمی مذاکرہ کر رہے ہوگے، فرشتے تمہیں گھیر لیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی معصوم کی نگاہ میں، امام باقر علیہ السلام کی نگاہ میں مجلس کا تنہا مقصد امر امامت کو زندہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور فرمان لے لیجئے، پھر اس امر امامت کی وضاحت کی طرف آتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ امام علیہ السلام بھی پوچھتے ہیں کیا تم مل کے بیٹھتے ہو اور ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کہنے والے نے کہا جی آقا ہم ایسا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان مجالس کو میں پسند کرتا ہوں کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں فرحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ کیا ہے یہ امر؟ امر اہل البیت کیا ہے؟ امر ائمہ، امر امامت ہے۔ امامت کا مطلب عقیدہ نہیں ہے میں مان لوں پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، چوتھے تیسرے امام حسین ہیں، مثلا یہ ترتیب مجھے یاد ہو، ائمہ کا شجرہ مجھے یاد ہو، میں ایمان رکھتا ہوں یہ امام ہیں، خوب یہ ایک مرحلہ ہے، یہ اعتقادی مرحلہ ہے۔ امامت کے دلائل میرے پاس موجود ہوں، نصوص قرآنی موجود ہوں، حدیث میں موجود نصوص موجود ہوں کہ بھئی ائمہ کے امامت پہ یہ دلائل ہیں، یہ سب کچھ اگر مکمل ہو جائے، علم عقائد کی پوری امامت میں پڑھ لوں اور ازبر کر لوں، تو کیا امر امامت کا حق ادا ہو جائے گا؟ بھئی امام کہتے ہیں پیشوا کو، پیشوا کو کس شعبے کا پیشوا، کس میدان کا پیشوا؟ کیا ہماری نظر میں امام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور چند عبادات میں رہنما ہے؟ دیکھیں جیسی میری اور آپ کی عملی زندگیاں آپ کی بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ نقطے عرض کر رہا ہوں، جیسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ ہم نماز میں تو ہمیں امام چاہیے، اگر بیچارہ ایک دن چھٹی کر جائے تو قیامت، لیکن اس کے علاوہ کہیں امام نہیں چاہیے، اور امام بھی وہ چاہیے جو اپنی نہ سنائے۔ پھر میں حالات حاضرہ بیان کر رہا ہوں، اور آج کل حالات حاضرہ بیان کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے مجلس میں کچھ نامناسب لوگوں کی جانب سے۔ بھئی میں تو علی کا خطبہ جو کھولتا ہوں بلکہ آقا نے اس وقت جو خطبے بیان کیے تھے لگتا ہے ان حالات کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سے امامت پیش کرنے آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں حالات جیو نیوز سے پوچھ لو، جیو نیوز فاسق ہے، وہ میڈیا قرآن مجید کا فرمانا ہے جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، مومن تمہارے پاس آ رہا ہے عادل سمجھ کر کے خبر دو، کہتے ہو فاسق کے پاس جا کے خبر لے لو۔ یہ کس امام کی وراثت ادا کر رہے ہو بھائی؟ تم ورثہ انبیاء ہو، لوگوں کو فسق و فجور کی راہ نہ دکھاؤ، حق کا رستہ بتاؤ۔ اس وقت کے خطبات بھی آقا کے آج کے مسائل کا حل دے رہے ہیں۔ بس ہمیں کون سا امام چاہیے؟ وہ امام جو ہماری سنے، جس کی ہم مولانا آج سپیڈ بڑھا دیجئے، آج کم کر دیجئے، آج فلاں سورہ پڑھیے، آج اس کو ایسے کر دیجئے، آج اس کو ویسے کر دیجئے، اور غلطی سے کبھی کہیں فقہی مسئلہ بتا دے تو یہ کہاں سے بتا دیا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شرماتے بھی نہیں کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کہ بھئی زندگی گزر گئی کبھی دین ہی نہیں سنا۔ کہا نہیں ہم نے نہیں سنا، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، آپ نے کہاں سے بیان کر دیا۔ اب یہ حالات تو ہم نے اپنے ائمہ جماعت کا کیا ہوا۔ مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا آپ کس مسجد میں، میں کہا اتنی جرت مجھ میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی مسجد میں جا سکوں۔ میں معموم بن کے ضرور جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس سے آگے کی جرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اللہ صلی علی، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے، اللہ صلی علی۔ یہ ڈھیلی صلوات نہیں، اس سے بہتر انداز سے بلند کر سکتے، اللہ صلی علی محمد والے۔ بس ہمیں نماز کے لیے امام چاہیے، روزے کے مسئلے پوچھنے کے لیے امام چاہیے، حج پہ جانا پڑ جائے تو امام چاہیے، خوب اس کے علاوہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے جو عبادات سے باہر ہے اس کے لیے امام چاہیے۔ کبھی کہیں آپ رک گئے ہو کاروبار کرتے ہوئے، یہاں امام ہوتے تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، ہوا ایسے کبھی نہیں ہوا؟
بس ہمیں امام نہیں چاہیے، ہمیں امام چاہیے صرف دین کے ایک خاص حصے کے لیے، چونکہ ہم اسی خاص حصے کو دین سمجھتے ہیں، جبکہ دین کی نگاہ میں دیکھیں تو دین صرف اس خاص حصے کے لیے نازل نہیں ہوا، پوری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تفریح کرنا کھیلنا تمام چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ اور بعض اوقات تو برعکس ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز ممکن ہے عبادت نہ ہو، اور ایک جوان گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، یہ کھیلنا عبادت ہو جائے۔ یہ نماز جو ریا کے لیے پڑھی جا رہی ہے، دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز عبادت نہیں ہے۔ لیکن وہ کھیل جو اس خاطر کیا جا رہا ہے کہ بدن قوی ہو جائے تاکہ خدا کی راہ میں اس کو استعمال کروں، یہ قوت جمع کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت نہیں۔ پوری زندگی کے تمام مسائل، اب تمام مسائل میں سیاست بھی ہے، تمام مسائل میں اقتصاد بھی ہے، تمام مسائل کا مطلب ہے تمام مسائل کا احاطہ، انسانی زندگی کو، انسان کو اپنی پوری زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے رہنما چاہیے۔ اس رہنما کو دین کی زبان میں امام کہتے ہیں۔ اور فقط یہاں کے مسائل نہیں، چونکہ یہاں کی زندگی تو ہے بہت تھوڑی سی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے اور انسان نے یہاں تیاری کر کے آگے جانا ہے، ایسا امام چاہیے جو دنیا کو بھی سعید بنا دے، آخرت کو بھی باکمال بنا دے۔ اگر یزید مومن ہوتا، فاسق و فاجر نہ ہوتا، تو کیا حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کرتے؟ کر لیتے، نہ کرتے۔ اگر یزید مومن ہوتا تب کیا دلیل تھی آگے بس بیعت نہ کرنے کی؟ بھئی تنہا دلیل یہ کافی ہے کہ وہ اس کے فسق کے لیے کہ وہ جس مسند پہ بیٹھا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، وہ حق امام کا ہے۔ بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی مسند امام کا حق ہے؟ وہ اقتدار جو ابھی ہم قائم کر رہے ہیں، اقتدار قائم، ہر حکومت ہر ملک کا اپنا اقتدار ہے، ایک نظام ہے پورا۔ اب یہ اقتدار جو ہم قائم کر رہے ہیں، ہم نے آج قائم کیا، امام زمانہ تشریف لے آئے، کیا ہوگا؟ اسی اقتدار کو جو ہم نے زور و شور سے قائم کیا اسے آ کر گرا دیں گے۔ گرائیں گے نا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ یقین نہیں ہے آپ کو گرائیں گے؟ باطل ہے نا؟ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت، اب ظاہر ہے کیا کریں، ابھی امام نہیں ہے اور آلٹرنیٹ نظام جو دین نے دیا ہے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، پھر کیسے رہیں؟ بھئی جو چل رہا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس بات کا یقین رکھو کہ یہ میری راہ نہیں ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، یہ میرا رستہ نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات تقاضا کر رہے ہیں، بہرحال نظام چلانا ہے، منظم کرنا ہے زندگی کو، تو اس پورے نظام کا میں حصہ ہوں۔ دنیا ہر عاقل اس بات کی گواہی دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے نظام چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ وہ اللہ جو سارے احکامات نازل کر رہا ہے وہ نظام کیوں نازل نہیں کر رہا؟ توجہ نہیں کی آپ نے کبھی اس بات پر کہ نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، حج حکم ہے، احکامات خدا اتار رہا ہے، اور نظام کی جب باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں آمریت۔ آمریت تو خیر کوئی نہیں کہتا، لیکن جو جمہوریت کہتے ہیں، ایک علامہ اقبال سے پوچھ لیجئے، اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ قمیض ہے جو انہوں نے سی کر آمریت کو پہنائی ہے۔ اب آپ اپنے ملک میں لے رہے ہیں نا جمہوریت کے مزے، ابھی کیا جمہوریت ہے اور کیا کمال جمہوریت ہے۔ کا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، اقبال اس کو تماشا جانتے ہیں۔ گریز از طرز جمہوری کے غلام پختہ کاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید۔ کب بھاگو یہ جمہوریت والوں سے، بھاگو کسی ایک پختہ کار یعنی کسی علی کے غلام بن جاؤ، چونکہ اگر 200 گدے مل کے سوچیں تو ایک انسان کے برابر نہیں سوچ سکتے۔ کنایا سمجھیں 200 گدوں سے، پارلیمنٹ مراد ہے۔ کہ 200 گدے مل کے سوچیں تو ایک انسان کے برابر نہیں سوچ سکتے۔ ایک انسان کامل کی امامت میں سفر کرنے والے کمال تک پہنچتے ہیں۔ خدا نے احکامات نازل کیے، کیا نظام بھی نازل کیا؟ خدا نے نظام نازل کیا تھا، ہم نے اسے عقیدہ بنا دیا۔ نظام کہاں نازل کیا تھا؟
جہاں جس نبی کو کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، رک کر جس منزل پہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے نبی یہ پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت ہی نہ پہنچائی۔ 23 برس جس نبی نے محنت کی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت ہی نہ پہنچائی۔ کیا ایسا کبھی ہوا تھا کہ نبی نے پہلے کوئی حکم نہ پہنچایا ہو، جو خدا کو تاکید کرنی پڑے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ معلوم ہوا 23 برس نبی نے اسلام کا جسم سکھایا اور روز غدیر اسی جسم میں روح ہوگی، اور خداوند متعال نے فرمایا آج میں نے اس اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیوں دین کامل ہو گیا؟ چونکہ احکام سارے تھے اور نبی کے ذریعے سے نظام قائم تھا۔ نبی کے بعد یہ سلسلہ امامت و ولایت علی اور علی کے جانشینوں کی صورت میں جاری ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد، پھر بھی ایک صلوات پڑھیے، اللہ صلی علی محمد۔ بس امام فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ یہ امر کیا ہے؟ یہ امر امامت ہے کہ وہ اقتدار، وہ مسند جو ہمارا حق ہے، ماحول آمادہ کرو، فضا تیار کرو کہ وہ حق ہم تک لوٹ کے واپس آ جائے۔ جب تک یہ حق نہیں لوٹاتے ہو اس وقت تک امر امامت ادا نہیں ہوا۔ اب اس امر امامت کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو مجھے اور آپ کو ابھی سے اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے خود کو مطیع امام بنانا ہے، اپنے اوپر امام کا حکم اپنے اوپر نافذ کر لیجیے۔ بھئی امام زمانہ آگے کیا کریں گے؟ اقتدار قائم ہو جائے گا، امام حکم کریں گے، ہم عمل کریں گے۔ اگر آج کسی فاسق کے حکم ماننے کی ہمیں عادت ہوئی تو بتائیے جب زمانے کا امام آئے گا تو کیا عادل امام کا حکم مان سکیں گے؟ بھئی آج اگر قانون تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے نا، ہم سب کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہتے تو سب ہیں کہ قانون غلط، لا قانونیت غلط ہے، لیکن جب قانون کے دائرے میں آتے ہیں تو زندگی تنگ ہوتی نظر آتی ہے۔ حضور جنہیں قانون کے دائروں میں رہنے کی عادت نہ ہو، جب انہیں قانون کا پابند بنایا جائے دل گھٹنے لگتا ہے۔ جنہیں امام دین کی اطاعت کی عادت نہ ہو، جنہیں دین پر عمل کی عادت نہ ہو، امام دین آ کے جب دین پر عمل کرائے گا دل گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں امام زمانہ کا انکار کریں گے؟ کچھ اسی بنا پہ انکار کریں گے۔ عادت نہیں ہے بھائی، عادت ہی نہیں ہے۔ نماز کی عادت نہیں ہے، عبادات کی عادت نہیں ہے، عبادات پڑھ کرتے ہیں تو عبادات میں ترقی کی عادت نہیں ہے۔ جیسی نماز پہلے دن پڑھتے تھے ویسی ہی آخری دن تک ہے۔ پہلے دن بھی نماز پڑھ کے کچھ نہیں حاصل ہوتا تھا، آخری دن بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا روزہ پہلے سال تھا ویسا ہی آخر سال بھی ہے نا بھائی۔ یہ عبادات تو ہر آن ترقی کرنی چاہیے۔ رابطہ ہے نا، میرے کسی سے پہلی ملاقات ہوئی، یہ ذرا میں ریزرو ہوں گا، دوسری ملاقات ہوئی تھوڑا کھلوں گا، تیسری ہوگی اور بہتر ہو جائے گا، اور جب چند ملاقاتیں ہو جائیں تو پھر رابطہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اب تکلفات ختم ہو جائیں گے نا، پھر ایک دوسرے کی چاہتیں، ایک دوسرے کی ناراضگیاں، ایک دوسرے کی رضایتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھئی نماز خدا سے ملاقات ہے، کو ملاقات کر کے کو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہ کیسی ملاقات ہے جو راکد ہے، جس میں نہ میں خدا کی چاہتوں کو جان رہا ہوں اور نہ قلب مطمئن ہے کہ خدا میری بات سن رہا ہے؟ وہ تو سنتا ہے لیکن میرے قلب میں اطمینان ہے؟ میں تو اسے سنا کر بھی کوئی اور ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی مل جائے جو میری مشکل حل کر دے۔ اور بھائی آخری عدالت آج کل تو چلتا بھی ہے نا، کہتے ہیں تم وکیل کرتے ہو ہم جج کر لیتے ہیں۔ اور بھائی جس نے خدا سے اپنی بات کہہ دی ہو، اتنا مضبوط رابطہ بھی نہیں ہے، کس دوست کو تلاش کر رہے ہو؟ اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا جو دائرہ اطاعت میں نہ آئے حضور، وہ کبھی بھی خود کو امام کی امامت میں فٹ نہ سمجھے، وہ انفٹ ہے امام کے لیے۔ چونکہ امام کو تیار لوگ چاہیے، وہ تیار لوگ کہ
دیکھیے نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے رسول اللہ نے رخ موڑ دیا. کتنا موڑا؟ بالکل مخالف سمجھ. بیت المقدس کی طرف رخ ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا. سب ایک لحظے تردید کا شکار ہیں، مگر علی بغیر کسی تردید کے فوراً مڑ گئے. یہ احترام امامت ہے کہ ادھر امام نے حرکت کی، ادھر کوئی تردید نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ادھر میرا وجود مڑ جائے. اب بھئی ادھر مڑو گے جان جائے گی، بچوں پہ آنچ آ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا. اجڑتا ہے اجڑ جائے کہ جس نے دیا ہے اسی کے رستے پہ اگر یہ گھر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں. امام کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ امام کی اطاعت یعنی خدا کی اطاعت ہے. اور امامت عقیدہ نہیں ہے، امامت نظام ہے. امامت نظام ہے. جب دنیا والے پیش کریں نا جمہوریت کی یہ خصوصیات ہیں، بتایا کرو امامت کی یہ خصوصیات ہیں. ایک موٹی خصوصیت بتاؤں، جمہوریت اگر بڑی محنت کرے نا تو دنیا اچھی بنا سکتی ہے. امامت دنیا بھی اچھی بناتی ہے، آخرت بھی اچھی بناتی ہے. یہ اعتقاد حضور اقبال کے بقول زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام کا. ایک زمانے میں توحید زندہ قوت ہوا کرتی تھی. آج توحید کیا ہے؟ آج علم عقائد کا ایک مسئلہ ہے. چند لوگ بیٹھے ہیں عقائد پہ درس پڑھیں، مسئلہ توحید، توحید میں چند براہین، قبصانے کی بحث، پھر خدا کی وحدانیت کی بحث، اور بس مسئلہ تمام. اب یہ توحید ہو گئی ہے. جبکہ توحید حرکت دیتی ہے. تو سید الشہداء علیہ السلام کس کی خاطر کربلا جا رہے ہیں؟ کس پہ بھروسہ ہے آقا؟ کہا مجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے میں تب بھی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جسے اصلی پناہ گاہ مل گئی ہو، جس نے حقیقی پناہ گاہ کو پا لی ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا نہ دے، مجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے. بس ائمہ فرماتے ہیں ان مجالس سے امر امامت زندہ ہو. اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہیں اور اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں، بھئی میں یہاں کچھ بول کے جا رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اب اگر میں تنہائی میں یہ احساس نہیں کر رہا ہوں کہ اتنا کچھ میں کہہ آیا، میں کر کتنا رہا ہوں، تو یہ جو کچھ میں نے کہا یہ میرے کسی کام آئے گا؟ آپ نے اتنی دیر وقت نکال کے سنا، زندگی کا وہ وقت دیا جو کبھی آپ کو دوبارہ واپس نہیں ملے گا. یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو یہاں گزارا اسے ریورس کرو، دوبارہ لے آؤ اپنی زندگی میں، ملے گا؟ کیوں؟ یہ مختصر سی زندگی جو ختم ہو جانے والی ہے حضور، اس میں وہ وقت آپ نے دیا اتنا قیمتی، اتنی قیمتی اثاثہ آپ نے دے دیا. مال واپس آ جاتا ہے اور ہر شے واپس مل جاتی ہے، وقت واپس. امام فرماتے ہیں بیٹھتے ہو مجلس میں؟ ہاں بیٹھتے ہیں آقا. کہ فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو. اس لیے نہیں کہ تم انٹرٹین ہو کے گھر چلے جاتے ہو. اس لیے نہیں کہ تم کہتے ہو آج خطیبانہ نقطے اس کے بہت اچھے تھے اور اس کے اچھے نہیں تھے. اس لیے کہ تم امر امامت کو اپنے متعلق سوچتے ہو. بھائی وہ عزا، فرش عزا، مجلس عزا جو آپ کے گھروں کا ماحول نہیں بدل رہی نا. بھائی حسین انقلاب لائے تھے نا، انقلاب یعنی منقلب کرنا. بیرا روی گھروں میں ہے اور عزائے حسین ابن علی بھی ہے. بے کرداری ہے عزائے حسین ابن علی بھی ہے. بے عملی ہے اور عزائے حسین ابن علی بھی ہے. علم سے محبت نہیں ہے اور کسی کی ظاہری کر و فر کو دیکھ کے اس کے سامنے مروب ہو جاتے ہیں کہ معیار ہے زندگی کا، اور ساتھ ساتھ عزائے حسین ابن علی بھی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے اور عزائے حسین ابن علی بھی ہے، یقین جان لیجئے یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ آپ نقیزین کو جمع کر رہے ہیں اور نقیزین کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. دن اور رات کبھی جمع ہوئے، طہارت اور نجاست کبھی جمع ہوئے، ایک ہی جگہ میں ایک ہی ظرف میں ٹھنڈا اور گرم کبھی جمع ہوئے؟ اب نہیں ہوتے حضور. نقیزین کبھی جمع نہیں ہوتے. کیسے سوچتے ہو کہ یہ رویے، یہ عادتیں اور پھر عزادار حسین ابن علی؟ عزادار عنوان ہے جس کا معنی ڈکشنری میں نہیں دیکھنا، وہاں صرف غمخوار ملے گا. اگر عزادار کا معنی سمجھنا ہے تو حسینی آئیڈیالوجی میں سمجھو، اور حسینی آئیڈیالوجی میں عزادار کا مطلب ہے ذمہ دار، عزادار کا مطلب ہے باکردار.
اور یہ کردار سازی یہ مجلسیں کرتی ہیں. اس لیے عرض کرتا ہوں یہ آنسو دلوں کی تطہیر کرتا ہے، یہ آنسو کردار کو سنوارتا ہے، یہ آنسو آپ کو پاکیزگی کی راہ طے کرواتا ہے. خدا رحمت کرے ان لوگوں پہ. رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. خدا اس پر رحم کرے گی جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. لوگوں نے آئمہ سے محبت کی ہے، امر امامت کو زندہ نہیں کیا. محبت کرنے والے سید الشہداء سے بھی بہت تھے، لیکن وہ جو امر امامت کو زندہ کرنے والے تھے وہ کربلا آ گئے تھے. وہ بہت مختصر تھے. اس حقیقت کو پانا، اقبال اس لیے کہتے ہیں نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کہ تو نے راز خدا پوچھا ہے مجھ سے. امامت کی حقیقت سمجھنے سے پہلے مصلی پہ جا، اتنی دعا کر کہ خدا تجھے رازوں کو سمجھنے کے قابل بنائے، پھر آ کر پوچھ. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اور وہ جو حقیقت دیکھ لیتے ہیں امامت کی، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ اللہ، ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ پھر امام نماز پڑھ رہے ہوں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہو، وہ ہر تیر اپنے وجود پہ کھا لیتے ہیں، امام تک تیر جانے نہیں دیتے. ایک شخص کہتا ہے میں نے گمان کیا، سوچا کہ شہدائے کربلا کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آقا حسین کی ایسے ہی نصرت کرتے. کا یہ سوچ کے سو گیا. خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور میں سامنے کھڑا ہوں. کا تیر آیا، میں نے سوچا یہ تیر اپنے آقا تک جانے نہیں دوں گا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا خود کو ہٹا لیا، تیر آقا کو. کہنے لگا، پھر عزم کیا کہ اگلا تیر نہیں لگنے دوں گا، لیکن جب تیر میرے قریب پہنچا میں پھر ہٹ گیا. کہا اتنے میں آنکھ کھلی، تڑپ کے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ. اے اولیاء خدا تم پر سلام ہے. واقعی آقا نے صحیح کہا تھا، میں نے تم جیسے دیکھے نہیں. ایک شخص ہے کربلا میں، آقا کے سامنے کھڑا ہے، 170 تیر اس شخص کے بدن میں پیوست ہوتے ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کیا امامت کے لیے؟ کربلا والے نہ ہوتے، یہ شہداء، یہ انصار حسین نہ ہوتے، مجھے اور آپ کو تو پتہ بھی نہ چلتا کہ امامت کا احترام کیا ہوتا ہے. 170 تیر لگے، یہ تیر کھا کے گرا. جب گرا تو زمین پہ نہیں گرا، تیروں پہ معلق ہو گیا. کچھ لحظے گزرے، اس کا سر آقا حسین کی آغوش میں آ گیا. مولا کو دیکھا، یہ نہیں کہا آقا دیکھیے میں نے آپ کے لیے 170 تیر کھائے ہیں، میرا بدن چھلنی ہے، اب میرے لیے شفاعت کیجیے گا، خدا سے سفارش کیجیے گا. 170 تیر کھانے کے بعد اپنے آقا کی نظریں ملی، نگاہیں ملی، تڑپ کر پوچھتا ہے آقا اب وفی تو یا ابا عبداللہ، مولا مجھے یہ بتائیں میں نے وفا کی ہے؟ اے بندہ خدا تجھے تیرے 170 تیر وفا کا یقین کیوں نہیں دلا رہے؟ چونکہ مقام امامت اتنا بلند ہے کہ 170 تیر کھانے سے بھی حق وفا ادا نہیں ہوتا. کچھ دیر گزری، یہ شخص کہتا ہے، اب آقا کی آغوش میں اس کا سر ہے اور کہہ رہا ہے کہ آقا میں اپنے گرد کچھ ہستیوں کو محسوس کرتا ہوں، وہ جو خدا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ آقا کہتے ہیں سلام کر، یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، تجھے لینے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر گزری، کہتا آقا میں اپنے گرد اور ایک اور شخصیت کو محسوس کرتا ہوں، کہ سلام کر میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. کہتا آقا میرے سینے پہ کوئی ہوا کر رہا ہے، ٹھنڈی ہوا، کا سلام کر میرے بھیا حسن مجتبیٰ ہیں. پھر تڑپ کے کہتا آقا میں اپنے قدموں کی طرف کسی کو محسوس کرتا ہوں، کہ پاؤں سمیٹ لے گے میری ماں فاطمہ زہرا ہے. تم میدان کربلا میں جہاد کرنے والا ہے، تیرا مقام کیا مقام ہے انصار حسین. وہ جنہیں اب یہی تذکرہ سنا ہے تو چند جملے سن لیجئے. وہ جنہیں آقا حسین نے خود بلایا، بار بار مڑ مڑ کے آقا کوفہ کی طرف دیکھتے تھے. کسی نے کہا آقا کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا، کوفی سب بے وفا ہیں. کہا نہیں سب بے وفا ہیں، لیکن جسے میں نے خط لکھا ہے وہ ضرور آئے گا، میرا حبیب ضرور آئے گا. قاصد پہنچا حبیب تک خط لے کے، حبیب نے خط وصول کیا، گھر میں آئے، خط پڑھا، کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا حبیب؟ کا آقا حسین کا خط آیا ہے اور آقا نے لکھا ہے حبیب میں غربت کے عالم میں تمہیں بلا رہا ہوں.
حبیب جلدی میری مدد کو آنا، میرے ساتھ نبی کی عزت، نبی کا حرم بھی ہے۔ زوجہ حبیب کہتی ہے حبیب پھر کیا کرو گے، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے مشورہ کروں گا سرداروں سے، دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ زوجہ حبیب تڑپ کے کہتی ہے میں تو اس حبیب کو نہیں جانتی، آقا حسین کے خط کے بعد بھی مشورہ کرو گے؟ کہا نہیں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کسی سے مشورہ نہیں کروں گا۔ اپنے غلام کو گھوڑا دے کر بھیج دیا، اپنا سواری دے کر، کہا کوفہ میں باہر نکل جا اور ایک مقام پہ میرا انتظار کر، میں کوفہ کے حالات نامناسب ہے، کسی طرح سے اس مقام تک پہنچتا ہوں۔ جب حبیب اپنے گھوڑے کے قریب پہنچے نا تو حبیب کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ یہ غلام جو گھوڑا لے کے کھڑا تھا نا، اب گھوڑے سے خطاب کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو میرے آقا حبیب کا گھوڑا ہے، آج تک میں نے کبھی تجھ پہ سواری نہیں کی، لیکن دیکھ مولا حسین بڑا غریب ہے، آقا حسین بڑا غریب ہے، وہ تنہا ہے، آج مجھے اجازت دے دے میں تیری پشت پہ سوار ہو جاتا ہوں، تو مجھے آقا حسین کی نصرت کے لیے پہنچا دے۔ حبیب قریب کھڑے تھے، رو دیے، کہا اتنی غربت آ گئی فرزند زہرا پہ کہ اب غلاموں کو بھی ترس آتا ہے۔ حبیب پہنچے، آقا حسین نے قافلہ روکا، حبیب کا استقبال کیا۔ اتنے میں ثانیہ زہرا نے کسی کو بلا کے پوچھا کارواں کیوں روکا گیا؟ کہا حبیب اس غربت میں ہماری مدد کو آیا۔ کہا حبیب کو میرا سلام کہنا، بلکہ سلام پہنچنا تھا۔ حبیب تڑپ کے کہتا ہے کہاں حبیب کا مقام، اور کہاں بنت علی کا سلام؟ عزادارو، یہ کربلا کے شہداء ہیں۔ ایک شہید کا ذکر اور سن لو جسے زہیر ابن قین کہا جاتا ہے، یہ بڑا عظیم شہید ہے کربلا کا۔ یہ آقا حسین کے قریب نہیں آتے تھے، دور دور رہتے تھے، لیکن خدا جسے ہدایت دینا چاہے، ایک منزل ایسی آئی کہ پڑاؤ ایک ہی منزل پہ رکے، اور آقا حسین نے اپنا سفیر بھیجا۔ یہ کھانا کھا رہے تھے اور اس کی زوجہ بھی اس کے پاس موجود تھی، تجارتی قافلہ تھا۔ جب قاصد پہنچا تو اس کی زوجہ نے کہا دیکھ تو نے بات نہیں ماننی، نہ مان، مسلک بھی مختلف تھا ان کا، یہ خلیفہ سوم کے پیروکار تھے۔ کہا بات نہیں ماننی نہ، لیکن رسول کا بیٹا بلا رہا ہے، جب بات سن کے تو آ جا۔ گھوڑا دوڑایا، گئے امام حسین کے خیمے میں، کچھ دیر رکے، کیا کہا آقا نے اور زہیر نے کیا سنا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن جب لوٹ کے واپس آئے نا تو کہنے لگے تم اپنا سامان الگ کر دو، میرا الگ کر دو، مجھے کشتی نجات مل گئی ہے۔ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں دیکھ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، میں تجھے اس لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس طرح آزاد نہیں ہوں گی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میرا ہم سفر ہے، آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ کہا اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے وعدہ کر کہ جب شہادت کے بعد خدمت فاطمہ زہرا میں پہنچے گا تو مجھ کنیز کا سلام بی بی کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ ان وعدوں کے ساتھ زہیر روانہ ہوئے۔ واقعہ کربلا ہو گیا، عاشور کا دن گزر گیا، خبر پھیلنا شروع ہوئی کہ کربلا میں تمام انصار حسینی، اصحاب حسینی اور خود حسین ابن علی بھی شہید کر دیے گئے۔ چلتے چلتے یہ خبر اس قافلے تک، اس کاروان تک پہنچی کہ جس میں زہیر کی زوجہ موجود تھی۔ اب جب اس نے سنا نا سب شہید ہو گئے، کہنے لگی میرا زہیر بھی مارا گیا، میرا زہیر بھی شہید ہو گیا۔ اس نے غلام کو بلایا اور ایک کفن نکالا اور نکال کے غلام کو دیا، کہنے لگی دیکھ کربلا میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فرزند رسول کا خاندان تو ویسے ہی بلند ہے، سب نے سب کو دفن کر دیا ہوگا، لیکن میرا زہیر کربلا میں غریب ہے، میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا، میرا زہیر تنہا ہے، تو یہ کفن لے جا اور لے جا کے اپنے آقا زہیر کو دفن کرا۔ یہ غلام کفن لے کے کربلا گیا، جیسے گیا ویسے ہی لوٹ کے واپس آ گیا، اور جب اس خاتون نے آتے وہ دیکھا نا کہ کفن لے کر آ رہا ہے، کہنے لگی خدا رحمت نازل کرے اس پر کہ جس نے میرے زہیر کو دفن کر دیا۔ یہ غلام سر پیٹ کے کہتا ہے ارے بی بی تجھے اپنے زہیر کی فکر ہے، میں نے کربلا کی سرزمین پہ دیکھا فرزند زہرا خاک و خون میں غلطاں، حسین کے ٹکڑے پڑے تھے، نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیثین۔